آج چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے سائفر کا میٹر لگا ہوا تھا، جس میں ہم نے استدعا کی تھی میں نے کہ یا تو جو جیل میں ٹرائل ہیں وہ روک دیے جائیں، یا جو جیل میں ٹرائل کے حوالے سے جو میری ریٹ تھی اور جس کو سنے ہوئے ہیں تقریباً 1 مہینہ ہونے کو ہے، اس میں ابھی تک آرڈر نہیں ہوا ہے۔ آرڈر نہ ہونے کی وجہ سے ججمنٹ ریزرو ہے، ہم سفر کر رہے ہیں، پریجوڈس ہو رہے ہیں۔ عدالت سے میں نے استدعا کی کہ یا تو ٹرائل روک دیں یا پھر فیصلہ جو ہے وہ اگر سنا دیا جائے تو ترین انصاف ہوگا، جس پہ چیف صاحب نے کہا کہ منڈے کو اس میں ڈیٹ ہے تو 4-5 ایام کے اندر فیصلہ آ جائے گا، تو لہٰذا 4-5 ایام کے اندر فیصلہ آ جاتا ہے پھر بھی ہمیں اتنا لاس نہیں ہوگا، لیکن جتنی جلدی آ جائے اتنا بہتر ہے۔ دوسرا، آج میرا اپنا میٹر تھا، عادل عزیز قاضی صاحب میرے تھے، اس میں چونکہ میں جانا چاہتا تھا 1 ہفتے کے لیے یو کے کچھ کام کے سلسلے میں، تو اندیشہ تھا کہ کہیں FIA یا امیگریشن نے کوئی PCL میں نام نہ ڈال دیا ہو، تو آج انہوں نے انفارم کیا کہ نام ECL میں نہیں ہے اور نہیں پولیس نے کوئی اور مقدمہ درج کیا ہے۔ تو یہ اپڈیٹس ہیں۔ منڈے کو خان کے ٹرائل ہیں، انشاءاللہ جیل جاؤں گا، اور اس دفعہ جو ہے سائفر کے ٹرائل میں وہاں میں خان صاحب کے ساتھ جیل میں موجود رہوں گا۔ مروت صاحب، آج چیف جسٹس صاحب سے آپ کا مکالمہ بھی ہوا خان صاحب کی اڈیالہ منتقلی کے حوالے سے، چیف صاحب کا کیا کہنا تھا؟ چیف صاحب نے سوال کیا کہ اڈیالہ جیل منتقلی کے لیے مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے خان صاحب کے لیے ریٹ کی تھی، تو اب میں میڈیا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ شاید آپ لوگ یہ منتقلی سے خوش نہیں ہیں، تو میں نے انہیں کہا کہ میں نے ایسا کوئی بیان نہیں کیا ہے، لیکن خان صاحب کے لیے اٹک اور اڈیالہ جو ہیں ایک جیسے پڑ گئے، بلکہ اٹک تھوڑا بہتر رہا کیونکہ یہاں پہ واکنگ سپیس نہیں دے رہے ہیں۔ باقی ہمارا خیال یہ تھا کہ اڈیالہ میں ان کو B کلاس یا سپیریئر کلاس دی جائے گی، لیکن انہوں نے اسی سائز کے سیل میں رکھا ہے، اور ان کے سامنے جو ریٹ تھی اس میں ہم نے یہ استدعا کی تھی ان سے کہ جو انٹائٹلڈ ان کی فیسلٹیز ہے وہ ان کو دی جائے، لیکن فاضل چیف صاحب نے اس کا ذکر اپنے آرڈر میں نہیں کیا ہے، تو لہٰذا اس آرڈر کے اگینسٹ جو ہیں وہ اپیل جو ہیں وہ ہم دائر کر چکے ہیں۔ اگلے ہفتے منگل کو جو ہے اس پہ سنوائی ہوگی۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو درخواست دی تھی جیل منتقلی کے حوالے سے وہ بغیر چیئرمین PTI کی مشاورت کے بغیر دی گئی تھی، کیا ایسے اس میں حقیقت ہے؟ غلط بات ہے۔ سائفر کیس میں آپ ٹرائل بہت تیز ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کے کیا کنسرن ہے؟ دیکھیے، کنسرن تو اس پہ پہلے بھی وکلاء صاحبان بول چکے ہیں۔ 2 تاریخ کو استغاثے سے مثل آتی ہے، چالان آتا ہے، اور جج صاحب 4 تاریخ جیل کے لیے فکس کر دیتے ہیں۔ اسی عدالت میں میرے 8 سال پرانے کیسز پینڈنگ ہیں اور وہ مرڈر کے ہیں، تو کیا مطلب یہ کہ جج صاحبان کو عمران خان کے کیسز نظر آ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ یہ کرنا چاہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ توشہ خانہ سے ہم نے سبق سیکھ لیا کہ جتنی جلدی یہ کر رہے ہیں ایک ہی مقصد کے لیے کر رہے ہیں کہ خان کو سزا دلوائیں، تو لہذا ہم اس بار جو ہیں قطعاً کسی بھی قیمت پہ عمران خان کے ساتھ عدالتی زیادتی ہونے نہیں دیں گے، اور یہ نہ کر سکیں گے۔ لاسٹ ٹائم جو تھا وہ چونکہ وجہ یہ تھی کہ ہر وکیل کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے، وکیل کا اس میں قصور نہیں تھا، لیکن عدالتوں نے وہ گھر دکھایا جو کہ ان سے ہمیں دور پار کی توقع نہیں تھی۔ مروت صاحب، جج عبدالسناد نے کل مکالمہ کیا تھا رانجھا صاحب کے ساتھ، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے جو درخواست دائر کی ہے وہ بغیر کسی مشاورت کی گئی ہے۔ کون سی درخواست؟ وہ یہ جیل منتقلی کے حوالے سے۔ نہیں، وہ رانجھا صاحب کا کام، اپنا عبدالسناد کا کام ہی نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے یا عمران خان کا کام ہے۔ تو اس نے عمران خان سے مشاورت کی تھی، جو انہوں نے کسی نے ان کو بتا دیا کہ عمران خان کی مشاورت نہیں تھی۔ عمران خان کی ماں پہ یہ ریٹ ہم نے جو دائر کی تھی اس کو تو 2 مہینے ہو گئے، ہم یہاں پہ پیش ہوتے رہے پوری لیگل ٹیم، اور خان کو آگاہ تھا، خان کے پرمیشن سے ہم نے دائر کی تھی۔ سر یہ بتائیے گا کہ توشہ خانہ کا جو فیصلہ ہے وہ معطل کیوں نہیں ہو رہا؟ سزا معطل ہو گئی ہے، اس میں کیا رکاوٹ آ رہی ہے؟ یہ سزا معطل ہونا اور فیصلہ معطل ہونا ایک ہی بات ہے۔
یعنی کہ اس میں سزا ہی ہوتی ہے، تو سزا معطل ہو گئی، باقی پیچھے جو رہ گیا وہ پھر آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ صدر اعظم کو صداقت عباسی کا انٹرویو ریکارڈ کروایا گیا ڈان نیوز میں، صداقت عباسی کا معذرت کا اور 9 مئی کے حوالے سے، لیکن وہ ڈان نے آن ایئر نہیں ہونے دیا، تو ڈان کو اپریشیٹ کریں گے اور اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ڈان نے اگر آن ایئر نہیں ہونے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جرنلسٹک ایتھکس ہے۔ کس طرح ایکسکلوسیولی ایک ہی چینل یا ایک ہی صحافی جو ہے وہ چنا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ کے تھرو ہم، ڈان کا ایک مقام ہے صحافت میں اور وہ اپنے معیار پہ پورا اترے۔ کامران شاہد کا مقام نہیں ہے؟ کامران شاہد کا کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے ہر صحافی کی ہم قدر کرتے ہیں۔ کامران شاہد صاحب کے لیے تو سٹوری تھی، وہ تو صحافی ہے، اس کو خبر دینی تھی، ایکسکلوسیو تھی، اس کا نام اب آ رہا ہے، تو لہذا اس کی تو یہ دلچسپی تھی اور یہ کسی بھی صحافی کو ملتی تو وہ کرنے کی کوشش آپ کے کرتا۔ حوالے سے خبر چل رہی ہے کہ اگر کامران شاہد کو میرے حوالے کیا گیا تھا کرنے کو وہ 9/11 بھی مان جائے گا، یہ آپ نے بیان دیا؟ نہیں ایسا کوئی بیان نہیں یہ تو دیا بہت ہے۔ زیادہ چل رہا تھا، اگر چل رہا ہے تو لوگ مہربان چلاتے ہوں گے، مجھے لیکن تو آپ کے خیالات ایسے ہیں ویسے؟ نہیں، مجھے کوئی علم ہی نہیں اس بیان کا، میں ایسے بیان نہیں دے سکتا ہوں، نہ میں دیتا ہوں، نہ میں کوئی جلاد ہوں، نہ میں تانے دار ہوں، لیکن یہ لوگوں نے اس کنٹیکس میں دیا ہوگا کہ یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہوتی، ہمارے حوالے سے چل رہی ہوتی ہے، لیکن عثمان ڈار کا جو بیان ہے وہ تشدد کی بنیاد پہ باہر آیا ہے، جس انداز میں وہ باہر آئے 25 دن کے بعد پھر یہ بیان دینا، تو لہٰذا گھاس کھانے تو لوگوں کی عقل نہیں گئی ہے، سب کو پتہ ہے یہ کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس میں کوئی اور نتیجہ خیزی نہیں نواز ہوتا۔ شریف صاحب واپس آئیں گے؟ جی نواز شریف صاحب جس طرح شہباز شریف کی گاڑی کو گھیرا گیا اس کے بعد نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اس کو؟ میں نواز شریف صاحب کی آمد اور شہباز شریف کی گاڑی کو گھیرا جانا دو علیحدہ عوامل ہیں۔ جو ان کی گاڑی کو گھیرا گیا، جو ٹریٹمنٹ ہوئی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، غلط بات ہے، ایک سیاسی لیڈر ہیں اور میں ایسے واقعات کی ہمیشہ سے مذمت کرتا آیا ہوں۔ جہاں تک نواز شریف صاحب کی آمد کا تعلق ہے، میرا خیال یہ ہے کہ پلان بی پہ عمل ہو رہا ہے جس کے ذریعے الیکشن نہیں ہونے ہیں، اور اگر الیکشن نہیں ہونے ہیں تو پھر نواز شریف نہیں آئے گا۔ اچھا، جی، مولانا فضل الرحمان نے 2 بیان دیے تھے کہ ایک تو سردیوں کی وجہ سے انتخابات نہیں ہونے چاہیے جنوری میں، دوسرا کہا کہ انتخابات سے زیادہ معیشت اہم ہے۔ کیا وہ جنوری کے بعد جون جولائی تک انتظار کرنا چاہتے ہیں یا پہلے الیکشن کے مطابق؟ یہ سب آن بورڈ ہیں اور یہ نہیں چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو، کیونکہ الیکشن میں نتیجہ سب کو دیوار پہ لکھا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سویپ کرے گی،